ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا قنوت نازلہ سے متعلق کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ان پر بد دعا فرمائی تھی۔ ہم نے اس کے اندر موجود لاجیکل اسپیکٹس اور منطقی حصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر اپنی جرح کو ریکارڈ کرایا تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ علمی طور پر بالکل ہی نابلد واقع ہوتے ہیں ہمیشہ، تو ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا، ایک کلپ تو خیر نہیں اپلوڈ کیا، انہوں نے کیا یہ کہ میری جو ویڈیو تھی اس کو ڈیبنک کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر کافی زیادہ سٹوریز بھی لکھی۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ اگر انہوں نے میری یہ یوٹیوب کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ان تک یہ بات پوری طرح پہنچا دوں کہ میں اس ویڈیو میں کیا کہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ویڈیوز پوری نہیں دیکھی، حوالے پورے نہیں پڑھنے۔ ابھی جیسے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ ابن تیمیہ کا ایک حوالہ لے کر چلتے ہیں کہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، جبکہ اس کے اگلے جملے میں وہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تو ان کو نہ تو پورا حوالہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس کی سند پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اور نہ ہی مکمل کلپس دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو خیر ہم آج اسی سٹوریز کے گرد گھومیں گے جو انہوں نے کرائی ہیں اپنی سٹوریز کے اندر انسٹاگرام کی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ ان کے جو سلائیڈز کو میں نے نام دیا ہے، جیسے انہوں نے پہلی جو سلائیڈ دی اس کا نام ہے اختلاط اور صحت حدیث، حسین بن عبد الرحمن السلمی کا مختلط ہونا اور باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ دعویٰ کہ امام بیہقی نے صحیح کہا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا ہے، امام طبری نے صحیح سند سے نقل کیا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور حسین بن عبد الرحمن السلمی سے راوی ہیں۔ یہ ان کی ایک ٹیبل آف کنٹینٹ ہے اس جرح کا جو انہوں نے میری اس ویڈیو کے جواب میں بنائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے آڈیو نوٹ بھی فارورڈ کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ نہ بتانا کہ یہ جو میں نے باقی روایتیں پیش کی ہیں وہ اس لیے پیش کی ہیں کہ اس کے اندر موجود جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، فلانا ہے فلانا ہے۔ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا کہ جو حوالے آپ نے دیے ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو حوالے آپ پیش کر رہے ہیں ان کی اسنادی حیثیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے آپ نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ ان کی اسنادی حیثیت میں مت پڑھیے گا، مجھے صرف حسین بن عبد الرحمن السلمی کا بتائیے گا۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہم اس پر بھی بات کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن جو حوالے آپ نے دیے سٹوریز کے اندر لگائے، آپ نے اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اس کی وہ ان کو ان محدثین نے صحیح کہا ہے۔ آپ اپنی وہ ہائی لائٹ کو غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ میرے بھائی اس کا ہم آغاز یہاں سے کریں گے کہ میں بتاؤں گا یہ کہ میں نے اپنی اس ویڈیو کے آخر میں پہلے تو ورڈکٹ دی کیا تھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو آئیں پہلے وہ ورڈکٹ سن لیتے ہیں۔ واضح بات یہی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت جس میں امیر معاویہ اور دیگران کا ذکر ہے یہ شاذ ہے اور ضعیف ہے۔ محفوظ ترین بات محض اتنی ہے کہ حضرت علی کچھ لوگوں پر بد دعا ضرور کیا کرتے تھے، لیکن وہ کون لوگ تھے یہ بات ثابت نہیں ہے، کیونکہ پچھلے ساتھ کے ساتھ ترک میں یہ ذکر موجود ہے کہ آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ ساتھ کے ساتھ ترکوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے لیکن ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ اب بندہ علی بھائی سے پوچھے ایک روایت جس کے اندر اتنا زیادہ اضطراب ہے، جس کے اندر اتنا سارا معاملہ غلط ہو۔ جیسے آپ نے سنا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے آخر میں جو فائنل ورڈکٹ دی تھی، جو آخری جملے کہے تھے، جو کنکلوزیو آرگیومنٹس رکھے تھے، وہ یہ تھے کہ یہ روایت شاذ ہے، ضعیف ہے، شاذ ہے، مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر موجود جتنے بھی ترک ہیں اس کے مکمل چین آف نیریٹرز کی طرف سے آنے والوں میں اس کے اندر سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بار قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ کون لوگ تھے اس کی صراحت موجود نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہمیں حوالے دیے ہیں کیا یہ ہمارے ہی بتائے ہوئے کسی قانون کے خلاف ہیں یا پھر یہ ان کی اپنی جہالت کا ایک نمونہ ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو روایت ہے یہ شاذ ہے۔ شاذ روایت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے اس وقت امام ابن الصلاح کی کتاب مقدمہ ابن الصلاح کا ایک اسکرین شاٹ ویزیبل ہوگا۔ اس کے اندر امام شافعی علیہ رحمہ کا قول نقل ہے کہ شاذ روایت وہ ہوتی ہے جس میں ایک سکہ راوی بہت ساری صحیح روایات کے خلاف روایت کرے، ایسی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ حافظ ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں کہ حفاظ حدیث کے نزدیک جس روایت کے اندر راوی سکہ ہو اور وہ کثیر التعداد روایات کے خلاف ہو تو اس کی روایت پر توقف کیا جائے گا، لیکن اس سے احتجاج برپا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر راوی غیر سکہ ہوا تو اس کی روایت کو متروک کہا جائے گا اور قبول نہیں کیا جائے گا۔
یہ بڑی ایک آسان سی شاذ کی تعریف ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی ایک ایسی روایت جو بہت سارے سکہ راویان کی روایات سے ٹکرائے، ایسی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ اب شاذ کا راوی اگر سکہ ہوگا تو وہ روایت توقف کے ساتھ لے تو لی جائے گی، لیکن اس روایت پر احتجاج برپا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر راوی غیر سکہ ہوا تو روایت متروک تصور کی جائے گی، اور یہ بہت کلیئر ہو گئی بات کہ ہمارا اس روایت کے مطابق کیا موقف تھا۔ اب لوگ پوچھیں گے کہ آپ حسین بن عبد الرحمن السلمی کے اختلاط کا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ تو میرے بھائی، ہم اختلاط کا ذکر ایک خاص جسٹیفیکیشن کے تحت کر رہے تھے جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مختلط راوی جو ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی روایت بیان کریں جس کے بارے میں اس بات کا احتمال ہو اور معلوم نہ ہو کہ یہ روایت تغیر کے ہونے سے پہلے سنی یا تغیر کے ہونے کے بعد سنی، تو ایسی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی اسکرین پر ایک چارٹ چل رہا ہوگا، اس کے اندر ہم ذرا غور سے سمجھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب سے یہ روایت عبداللہ بن ماقل لیتے ہیں، اور عبداللہ بن ماقل سے یہ روایت ابو حسین لیتے ہیں، اور اس روایت کے اندر کہیں پر بھی امیر معاویہ کا نام ذکر نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن ماقل سے ہی یہ روایت ان کے دوسرے شاگرد حکم لیتے ہیں، اور اس روایت کے اندر بھی کسی کا نام موجود نہیں تھا۔ پھر یہی روایت سلمہ بن کوہیل کے ذریعے مصنف ابن ابی عبدالرزاق تک پہنچتی ہے، اور اس میں بھی نام موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھائی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ والا کلپ دوبارہ ریکارڈ کیا تاکہ لوگوں کو مزید آسانی کے ساتھ بات سمجھائی جا سکے۔ یعنی علی ابن ابی طالب سے یہ روایت عبداللہ ابن ماقل نے جب کی تو ان کے جو شاگردان تھے انہوں نے جب اس سے روایت کی تو اس کے اندر نام موجود نہیں تھے۔ تو آئیں دوسری طرف چلتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب سے عبد الرحمن بن ماقل نے روایات کو نقل کیا، اور ان سے سلمہ بن کوہیل نے نقل کیا، اور اس کے اندر بھی نام موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ماقل سے ابو الحسن نے روایت کو شرح مانی الاثار تک پہنچایا، لیکن مزے کی بات ہے کہ اس میں بھی نام کا ذکر نہیں تھا۔ اس کے بعد حسین بن عبد الرحمن السلمی نے یہ روایت اپنے 3 شاگردان کو سنائی، یعنی شعبہ کو، شریک کو اور ہوشم کو۔ شعبہ کو جب یہ روایت سنائی تو اس کے اندر بھی نام موجود نہیں تھے، کہ عبید بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ابن ماقل کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے علی کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی، پس انہوں نے اس میں قنوت پڑھی، نام اس میں بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد شریک بن عبداللہ القاضی کے تھرو یہ روایت نقل ہوئی تو اس کے اندر بھی نام نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن ماقل فرماتے ہیں میں نے علی کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی تو انہوں نے اس میں دعائے قنوت پڑھی۔ لیکن مزے کی بات یہ رہی کہ حسین بن عبد الرحمن السلمی نے جب یہ روایت حسین کو بیان کی تو اس کے اندر نام موجود تھے۔ اب یہاں سے یہ اشکال اٹھا کہ آخر ایسا معاملہ ہوا کیوں کہ اوپر کہیں پر بھی عبد الرحمن بن ماقل ہوں یا عبداللہ بن ماقل ہوں، دونوں برادران اور ان کے شاگردان کی روایات میں کہیں پر بھی نام موجود نہیں تھے، تو حسین بن عبد الرحمن السلمی تک یہ روایت کے اندر نام داخل کیسے ہو گئے؟ کیا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کو یہاں کھٹکتا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ حسین بن عبد الرحمن السلمی نے جب روایت عبد الرحمن بن ماقل سے سنی تو اس میں نام نہیں تھے، کیونکہ عبد الرحمن بن ماقل نے وہی روایت ابو الحسن اور سلمہ بن کوہیل کو بھی سنائی تھی، اس میں نام نہیں تھے۔ پھر حسین بن عبد الرحمن السلمی نے یہ روایت ہوشم، شریک اور شعبہ تینوں کو سنائی۔ شریک اور شعبہ میں نام پھر موجود نہیں تھے، ہوشم میں نام موجود کیوں تھے؟ کیا آپ کے پاس میری اس سوال کا جواب ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ روایت تغیر اور ذہنی اختلاط کی وجہ سے، جو ان کو بیماری اپنی آخری عمر میں لاحق ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے نام داخل ہو گئے ہوں، یا کسی کذاب راوی کے آس پاس بھٹکنے کی وجہ سے وہم ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے روایت کے اندر نام داخل ہو گئے۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہوشم کا ہمیں دکھائیں گے یہی روایت اختلاط سے پہلے حسین بن عبد الرحمن السلمی نے سنائی تھی، یہی روایت، تو کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ وہ ایک پروف تھا، یہ وہ ایک ایویڈنس تھا جس کی بنیاد پر ہم لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ نمبر 2، یہ روایت اگر صحیح مان بھی لی جائے، سکہ راوی کی طرف سے اس کو قبول کر بھی لیا جائے، تو شاذ کی تعریف کے اندر آتے ہوئے یہ روایت مردود ہو جاتی ہے، قابل قبول نہیں رہتی، کیونکہ یہ اپنے منہ پر موجود ابو حسین کی روایت میں موجود، حکم میں موجود، سلمہ بن کوہیل کے 2 متون کے اندر موجود
ابو الحسن کی روایت میں موجود، شریک اور شعبہ کی روایات میں موجود، متون کے اندر نام موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ڈائریکٹلی ٹکرار ہی ہے۔ اور پھر یہاں پر ہر روایت کے اندر نماز کا وقت مختلف ہے، اوپر بین راوی سیم ہے، لیکن اگر نماز کا وقت مختلف ہو جاتا ہے تو ایسے کو متن کے اندر اضطراب ہونا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی آپ کو معلوم ہے اضطراب ہونا کہتے کس کو ہیں؟ پڑھیے گا تاکہ آپ کو دین کا کچھ حصہ معلوم ہو سکے کہ سند کے اندر بات کرنے کا آخر اسلوب ہوتا کیا ہے۔ وہ خیر میں آپ کا اسلوب بھی دکھاتا ہوں ابھی ساروں کو کہ آپ کا اسلوب آخر تھا کیا۔ یعنی بھائی آپ نے ابن حجر اسقلانی کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا تھا اور آپ نے اس میں کہا کہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ روایت سندن صحیح ہے، تو انہوں نے عبداللہ بن ماقل کی ایک روایت کا ذکر کیا اور کہا کہ کنت علی فی الفجر، کہ فجر میں علی نے قنوت پڑھی، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ثابت ہے۔ ثابت کیا نہیں تھا؟ ثابت یہ نہیں تھا کہ وہ نام جو مصنف ابن ابی شیبہ کی سند واحد کے اندر موجود ہیں اور کہیں موجود نہیں ہیں اور کسی سند سے موجود نہیں ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ روایت کو مان بھی لیا جائے بالفرض فی الواقعہ فی المحال کہ بھئی وہ روایت ٹھیک ہے، تب بھی اس اکیلی روایت کی بنیاد کے اوپر احتجاج برپا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شاذ روایت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر سکہ راوی سے ہوگی تو اس سے احتجاج برپا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے سٹیٹس لگایا تھا، آپ نے کہا دیکھتے ہیں اس حدیث کو کس محدث نے صحیح کہا ہے، تو جو جس حصے کو امام ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا اس کو ہم بھی صحیح کہتے ہیں۔ آپ نے ثابت یہ کرنا تھا میرے بھائی کہ وہ جو نام ہیں وہ نام ہیں اس سند کے علاوہ بھی موجود ہیں، حسین بن عبد الرحمن سلمی کے بغیر بھی موجود ہیں، اور آپ نے پیش کیے، ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے۔ آپ نے کہا کہ امام بیہقی نے بھی اس کو صحیح کہا، یہ آپ کے سامنے دونوں روایتیں موجود ہیں، مجھے بتائیں یہاں پر نام کدھر ہیں؟ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے ان روایات کی اسناد پہ بات نہیں کرنی، باخدا بات نہیں کر رہا، مجھے بتائیں ان میں نام کہاں ہیں؟ وہ جو نام آپ ڈیزائر کر رہے تھے وہ نام ان روایتوں میں کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ امام طبری نے بھی اس کو نقل کیا، اچھا آپ نے اس میں کیا یہ کہ نقل آپ نے، خیر وہ بعد میں بات کرتے ہیں، آپ نے دو روایتوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، یہ آپ نے اپنے اسٹوری کے اوپر ٹائپ کر کے لکھی تھی، عیسیٰ بن عثمان بن عیسیٰ والی۔ اس روایت کو جو ابی جعفر الطبری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے یحییٰ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن، ٹھیک ہے، اور لیسا بالقوی، وہ قوی نہیں ہے۔ خیر ہم کہتے ہیں ہم سند پہ بات نہیں کر رہے اس کی، لیکن اس کے اندر بھی نام موجود نہیں ہے، کہاں ہے نام کہاں ہے؟ نام لاؤ نام نہیں ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ وہ ناموں والی روایت کی اسناد کے اوپر بات کرنی تھی، وہ آپ نے کوئی نہیں۔ اسی کے نیچے دوسری حدیث تھی، اس کے اندر حسین شریک سے بیان کر رہے ہیں اور حسین خود عبد الرحمن بن ماقل سے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا کیسی زبردست بات ہے کہ وہ نقل کر رہے ہیں، شریک سے کر رہے ہیں، اسحاق سے کر رہا ہے تمیم ہے، اور وہاں پہ آتا ہے صلیت مع علی ابن ابی طالب الفجر، میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، فکنت علی سبع نفر، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کے اوپر قنوت پڑھی اور ان میں فلان تھا، وہ ابو فلان تھا، واہ بھائی نام تو اچھے ہیں بچوں کے رکھو ہے محمد فلان۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، آپ کو روایت میں وہ نام دینا تھا جہاں وہ روایت دینی تھی جس میں نام موجود تھے نا بھائی معاویہ کے، کدھر ہے بھائی؟ نمبر بڑھاتے جو ایسے نہیں ہوتا، نام لو، ایسی روایت ایسی سند لے کر آؤ جس کے اندر نام موجود ہوں۔ کیوں مرزا کو بچا رہے ہو یار؟ آپ کو پتا ہے آپ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اگر میں ابھی گوگل پہ اسی ٹاپک کو لکھ کر سرچ کروں نا تو صرف اہل تشیع کی ویب سائٹس کے اندر آپ کو یہ کنٹینٹ ملے گا، اور کہیں پر آپ کو یہ کنٹینٹ نہیں ملے گا جس کے اندر ایسی حدیثوں کے دفاع کیے جا رہے ہیں، اور کہیں آپ کو ایسا کنٹینٹ نہیں ملے گا، تو آپ سوچیں کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا جی امام ابن کثیر آلسو مینشنڈ، یس آلسو مینشنڈ، اب اس کے اندر نام موجود ہے، اس کے اندر نام، ارے بولو، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نام وہ آپ روایت غور سے دیکھیں کیا لکھا ہے، فذکر ابو مخنف، کہ مخنف ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک عمر بن العاص کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو انہوں نے قنوت پڑھی معاویہ پر، عمر بن العاص پر، ابل عور پر، حبیب بن مسلمہ پر، والضحاک بن قیس پر، عبد الرحمن بن خالد بن ولید پر۔ یہ پتہ ہے نا کون ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید؟ پتہ ہے آپ کو؟ جن کے اوپر قسطنطنیہ کا سب سے پہلا لشکر، جس لشکر لے کر گیا اس کے امیر تھے یہ، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید۔ جو شیخ زبیر الجئی کا حوالہ آپ پیش کرتے ہیں انہوں نے ہی لکھا کہ ان کو جنت کی بشارت ہو چکی تھی۔ اب مجھے بتائیں اگر آپ کا یہ حوالہ میں لے کر چلوں تو عبد الرحمن بن خالد بن ولید پہ تو لیلانتے کر رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی میں یہ کہ شیخ زبیر الجئی علیہ الرحمہ نے بھی منجی ٹھوکی ہے، کس کی؟ سنابلی صاحب کی۔ خدا کا خوف کرو کوئی یار۔
آپ شنابلی صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ شیخ زبیر علی زئی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو کرنے والی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو کیا لگے ہے کہ بھائی شیخ شنابلی علیہ حافظہ اللہ تعالیٰ کون ہیں، شیخ زبیر علی زئی علیہ رحمہ کون ہیں؟ آپ کو کیا لگے ہے کہ شیخ البانی کون ہیں؟ آپ کہتے ہو 60 سال تک امیر معاویہ حضرت علی پر لانتے کرواتے رہے. شیخ زبیر علی زئی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں کراتے رہے، ثابت ہی نہیں ہے. ہاں ادھر تو نہیں جاؤ گے نا؟ نہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تو کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی نے ایک کتاب کے اندر اس کو صحیح کہا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر مزید تخریج بھی کی. اس کے اندر ایک یہ کتاب تھی اتحاف المہرہ، اس کا بھی حوالہ میں نکال کے لے آیا ہوں. میں نے کہا یار یہ بھی دکھا دوں کہ کہیں یہ نہ کوئی بندہ آ کر کے کہ بھائی اس کے اندر نام موجود تھے، اس میں دیکھو ہیں جی. اب یہ میں نے آپ کے سامنے روایت کھولی ہے، غور سے دیکھیے اس روایت کو. اس روایت کے اندر بھی حسین ہے شعبہ سے شعبہ کو روایت کر رہا ہے، اور عبد الرحمن بن واقل سے روایت لے رہا ہے. اور وہ لفظ اس کے لفظ یہ تھے کنتا بنا علی و ابو موسیٰ. نام کہاں ہے؟ کدھر ہے معاویہ کا نام؟ کدھر ہے بھائی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ کدھر نام نہیں ہے یہاں پر بھی. بھائی کیا کریں اب یہ کریں کہ دیکھیں شیخ زبیر علی زئی تو صحیح کہہ رہے ہیں نا. آخری منجی جا کے بڑوں کے تلے شیخ زبیر علی زئی یار وہ دیکھیں جی وہ روایت صحیح، وہ شیخ البانی صحیح کہتے ہیں تھلے انہوں نے منجی نے. میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ شیخ البانی علیہ رحمہ کا ایک اصول تھا کہ وہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کو اصل لگائے ہی کہتے تھے. بہت سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، بہت سارے اس کو قبول نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے، آپ کے استاد شیخ صاحب بھی تو نہیں کرتے. کرتے ہیں نہیں کرتے پتہ ہے پوچھو. اچھا تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں ان کا یہ اپنا بنایا ہوا قانون ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہے امام شیخ زبیر علی زئی علیہ الرحمہ ان کی یہ کتاب ہے اختصار علوم الحدیث. وہ اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سکہ راوی ایسی روایت بیان کرے جس میں ہر لحاظ سے وہ لوگوں کی مخالفت کرے تو یہ روایت شاذ یعنی مردود ہے. تو اس باب سے وہ روایت نہیں ہے جو کوئی سکہ راوی بیان کرے اور دوسرے بیان نہ کرے، بلکہ اگر راوی عادل ضابط حافظ سکہ ہو یا صدوق حسن الحدیث راوی ہو تو یہ مقبول ہوتی ہے. اگر سے رد کر دیا جائے تو اس قسم کی بہت سی روایات کو رد کر دیا جائے گا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی روایات جو شاذ ہوں، بے شک شاذ ہوں، لیکن ان کے راوی سکہ ہوں اور وہ دوسروں کے خلاف بات کر رہے ہوں تو ایسی روایت کو مردود نہیں بلکہ شاذ مقبول کہا جائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کون؟ اور اسی تناظر میں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. اچھا اب میں بتاؤں انہوں نے صحیح کیوں کہا. یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں سخت الفاظ کا استعمال کرے عبد الرحمن بن عوف کی طرف، یا علی اور عباس کی لڑائی میں وہ ایک دوسرے کو سخت الفاظ سے ایک دوسرے کا چناؤ کریں تو میرے بھائی یہ مشاجرات صحابہ ہے. مشاجرات صحابہ میں سکوت کرتے ہیں، کتوں کی طرح زبانیں نہیں نکالتے. کیا کرتے ہیں؟ سکوت کرتے ہیں. اگر یہ روایت صحیح ہے مان لیا تو یہ مشاجرات صحابہ کا حصہ ہے، اور مشاجرات صحابہ میں خاموش رہا جاتا ہے. ابو مخنف لوط بن یحییٰ الغامدی، یہ جو روایت انہوں نے پیش کی تھی نا البدایہ والنہایہ میں سے وہ راوی تھا لوط بن یحییٰ ابو مخنف الغامدی. امام ابو حاتم الرازی نے اسے متروک الحدیث کہا، آپ نے روایت لی. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اسے معروفین بالکذب کہا، آپ نے روایت لی. نام تھے نا اچھا. امام ابن عراقی نے اس کو کذاب کہا، متروک کہا، آپ نے روایت لی. عبد المالک الجوینی نے کہا کہ اس کو صرف ایک کذاب راوی نے دیکھا اور وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ایک فاسد اور ناقابل اعتبار راوی ہے، آپ نے اعتبار کیا اور روایت لی. یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے خلاف روایت ایک شیعہ کی اٹھاتے ہیں. اگر کوئی صحابہ کی شان میں حدیث پیش کی جائے تو کہتے ہیں فلانا راوی ناسبی تھا، ہم نہیں لیتے. پچھلی ویڈیو سور بن یزید پر بنائی، انہوں نے کہا راوی ناسبی ہم نہیں لیں گے، یہ راوی شیعہ ہے. کیا ہے؟ شیعہ راوی ہے، اور اس راوی کی روایت اصحاب رسول کے خلاف قبول کر رہے ہیں. البدایہ والنہایہ میں سے جو آپ نے روایت پیش کی، وہی البدایہ والنہایہ والے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ لوط بن یحییٰ ابی مخنف المتوفی 170 ہجری، وہ کہتے ہیں یہ شیعوں اور رافضیوں کی شہ پر تھا. یہ بہت ساری دروغ گوئیاں بے بنیاد خبریں پھیلایا کرتا تھا. امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف اور متروک ہے. امام اسماعیل الاصبہانی کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہے اور جو یہ بیان کرے وہ ناقابل اعتبار ہے. امام ابن شاہین البغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف، کذاب اور متروک ہے. امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ابو مخنف، ابو مریم اور عمر بن شمر کی کوئی حیثیت نہیں، ان سے کوئی روایات نہیں لی جائیں گی. اور اس طرح کے بہت سارے حوالے موجود ہیں. خیر، تکلمہ یہ کہ آپ نے اس پوری سٹوری میں جو کہانی کرنے کی کوشش کی وہ پوری کہانی آپ کی چونکہ بے بنیاد تھی تو منہ کے بل دھڑام سے گر گئی. تو کوشش یہ کریں کہ حق سچ کے متلاشی رہیں. مجھے جواب نہ دیں آپ، میں کون ہوں؟ میں نو ون، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کوئی ہوں ہی نہیں. مجھے جواب نہ دیں آپ کیا کریں؟ آپ اصول بنائیں
اور اپنی اصلاح کی پہلے کوشش کریں. آپ رجال پڑھیں, آپ ضعیف راویوں کی روایتیں پیش کر رہے ہیں, آپ کذاب راویوں کی روایتیں پیش کر رہے ہیں اپنی ایک روایت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں روایت صحیح ہے, اوکے دین ہم نے مان لیا نا, ابھی پچھلے میں نے کئی بات کی, ہم مان لیتے ہیں روایت صحیح ہے, تمام راوی سکہ ہیں, صدوق ہیں, حافظ ہیں, ضابط ہیں. آپ کو پتا صحیح روایت کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے کہ وہ غیر شذوذ ہوتی ہے. صحیح روایت کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ ایسی روایت ہو جو کہ غیر شذوذ ہو, جس میں جو شاذ نہ ہو. یہ روایت تو شاذ بھی ہے, جس کے اندر کسی راوی کے اوپر الزام ابہام نہ ہو. یہاں پر ایک راوی کے اوپر الزام بھی ہے, ابہام بھی ہے. یہ روایت اپنے ہی روایت کردہ راوی کی روایتوں سے ٹکراتی ہے, تو کیسے قبول کریں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی دقیق طلبی کا کام ہے, پوسٹ لگانا آسان ہے. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.